بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متعدد حضرات سوال کر رہے ہیں کہ عید کی نماز ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر رمضان کے ختم کے بعد عید کی نماز واجب فرمائی ہے، اور اس میں بالکل ایسے ہی نماز پڑھائی جاتی ہے جیسے جمعہ کی نماز، البتہ 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور خطبہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، پہلے نہیں دیا جاتا ہے، بعد میں دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں سارے مسلمان علاقے کے جمع ہو کر خوشی کے اظہار کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے سنتوں کی رعایت کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں، لیکن مجبوری کے درجے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں بھی عید کی نمازیں ہوں گی۔ کب ہوں گی، کیسے کی جائیں گی، اسی کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بہت سارے حضرات کے اشکالات اور سوالات یہی ہیں۔ تو پہلے تو عید کی نماز کیسی پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، اس کے تعلق سے یہ عرض کر دوں کہ نیت کرنے کے بعد دل میں امام اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے بغیر اذان اقامت کے اللہ اکبر جب امام کہے گا تکبیر تحریمہ، تو ہاتھ باندھ کر ثنا وغیرہ پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد کہے گا امام اور اس کے پیچھے مقتدی، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد باندھ لیں گے، پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد بھی باندھ لیں گے، کیونکہ ہر وہ ہاتھ وہاں باندھے جائیں گے جس میں مسنون ذکر ہوگا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اس لیے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی اور دوسری تکبیر زائد جو ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، مسنون ہے، اس لیے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس لیے اس میں ہاتھ امام اور مقتدی سب باندھ لیں گے۔ بس اسی طرح سے سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت، بہتر یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری میں غاشیہ، یا سورہ قاف پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورۃ القمر پڑھے، یہ ایک بہتر بات ہے، ورنہ تو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر جب رکوع سجدہ کر کے عام نمازوں کی طرح جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ لے گا، لیکن بہتر ہے غاشیہ یا میں نے جو بتایا، اور پھر سورت ختم ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر رکوع کی تکبیر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا، اور اسی طرح سے جیسے جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں اسی طرح سے باقی نماز پوری کریں گے۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جائے گا، اور خطبے کی بہترین صورت تو وہی ہے جو کامل درجے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یا اس طرح سے باضابطہ حمد و ثنا اور پھر درود شریف اور پھر باضابطہ خطبہ دیا جاتا ہے، پہلا، پھر بیٹھتے ہیں بیچ میں، پھر دوسرا۔ یہاں پر خطبے کے جمعے میں اور اس جمعے میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر پہلے خطبے میں شروع جب کریں گے تو 9 بار تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 9 بار کہہ کے پھر حمد و ثنا سے خطبہ شروع کریں گے، اور درمیان میں بھی ایک آیت، ایک حدیث، ایک واعظ، ایک بات کہنے کے بعد اللہ اکبر بیچ میں کہتے رہیں گے، اور آخر میں بھی کئی بار اللہ اکبر کہہ کے خطبہ ختم کر دیں گے۔ پھر دوسرے خطبے کے شروع میں بھی 7 بار تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر 7 بار، پھر حمد و ثنا کے بعد خطبہ شروع کریں گے، اور درمیان میں بھی اللہ اکبر کہتے رہیں گے، اور تکبیرات پر ختم کریں گے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں چونکہ بہت سارے حضرات خطبہ دینے میں تکلف محسوس کریں گے، نہیں دے پائیں گے، تو صرف اتنا بتانا ہے کہ خطبہ صرف اتنا ضروری ہے کہ پہلے خطبے میں اللہ اکبر کچھ کہہ کے 9 بار الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کہہ کر ایک سورت کوئی پڑھ دیں، مثال کے طور پہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، آیت الکرسی پڑھ دیں، یا اور کوئی صورت۔ دوسرے خطبے میں بھی اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ یا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ دیں، مثال کے طور پہ قل اللہ احد پڑھ دیں۔
تو اس طرح سے خطبہ ہمارا مکمل ہوتا ہے کہ بس دوسرے خطبے میں دعا وغیرہ، دعا اور درود شریف خصوصی طور پہ بھی بعد میں کہہ لیں، ربنا آتینا، دعا میں ربنا آتینا ہے، یا کوئی بھی دعا قرآن و حدیث کی یاد ہو پڑھ کر خطبہ 1 منٹ کے اندر خطبہ پورا ہو جائے گا ہمارا. اس طرح سے اگر ہم باضابطہ خطبے کی تفصیل میں نہ جا سکیں اور تمام سنتوں کی رعایت نہ کر سکیں، تو اس طرح سے خطبہ بالکل یعنی سنتوں کی رعایت ایک کافی درجے تک ہو جائے گی اور خطبہ بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر اتنا بھی نہ کر پایا کوئی، ویسے تو خالی الحمدللہ کہہ دے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، چاہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کوئی بھی ایک آیت پڑھ دے، ایک سورت پڑھ دے کوئی، تو خطبہ کافی ہو جائے گا یہ. اور اگر کوئی نہ بھی بھول جائے دے نا، تب بھی عید کی نماز کے لیے خطبہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے تب بھی عید کی نماز ہو جائے گی. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں گے یا نہیں ادا کر سکیں گے. تو اس کے تعلق سے یہ بات عرض کرنا ہے کہ دیکھیے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کئی شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایسا امام آپ کوشش کریے، کوئی بھی شخص جو جیسے جماعت میں جانے والے حضرات اکثر قرآن حدیث صحیح کر لیتے ہیں، یعنی قرآن صحیح پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں. جو شخص بھی نماز پڑھا سکتا ہے صحیح، وہ عید کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے. تو کوشش کریں گے کوئی ایسا شخص ہمارے گھر میں اگر اڑوس پڑوس میں ہو تو اس کے ساتھ مل جائیں یا اس کو اپنے گھر میں بلا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ 4 بالغ مردوں کا انتظام کر لیں. اگر آپ اکیلے ہیں، اڑوس پڑوس کے ملا کر یا اس کے پاس جا کر 4 بالغ مرد. تیسری شرط یہ ہے کہ گھر کا دروازہ لاک نہ کریں، بلکہ 4 بالغ مرد اگر پورے ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اڑوس پڑوس میں آپ نے بتا دیا اور گھر کا دروازہ لاک نہیں کریے کہ کوئی آنا چاہے تو اس کو زبردستی روکا نہ جائے، کھٹکا مار کے آ جائے. چوتھی شرط اسلامی ممالک کی ہوتی ہے کہ وہ اذن سلطان ہو، تو وہاں پر بھی سلطان کا حکمن اذن موجود ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، صریح اذن ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ عید کی نماز 4 مردوں کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں، تو سلطان کی طرف سے یعنی جو وہاں کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، منادی نہیں ہے. تو حکمن اذن ہے، اجازت ہے کہ اپنے گھروں میں عید کی یا جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں میری نظر میں. اگر بعض علماء منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نہ پڑھیں، لیکن غیر اسلامی ممالک میں یہ شرط نہیں ہے. اس لیے 3 شرطیں ہونا کافی ہے ایک ہندوستان وغیرہ کے لیے، کہ ایک تو آپ امام کوئی دیکھ لیں، دوسرے 4 بالغ مرد دیکھ لیں، تیسرے گھر کا دروازہ پہ تالا نہ لگائیں. اور اس طرح سے کہ اگر کوئی آ جائے تو آپ کھٹکا مار کے تو آپ اس کو مطلب آ سکے، کوئی حرج نہ ہو. پھر سب مل کر اسی طرح سے عید کی نماز پڑھ لیں جیسے میں نے ابھی بتایا اس کا طریقہ. اگر بالفرض آپ نے یہ محسوس کیا کہ یا آپ کے پاس کوئی امام نہیں ہے ایسا، یا 4 بالغ مرد نہیں ہو پا رہے ہیں، تو کیا آپ محروم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، چونکہ یہ مجبوری ہے اور آپ کی طرف سے عید کی نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے آپ پر سے عید کی نماز معاف ہو جائے گی. آپ اپنے گھروں میں کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا اظہار کریں گے اور کوشش کریں چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو اس کی عید کی نماز جس کو نہ مل سکے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، یہ اس کا بدل ہوگا، انشاءاللہ نعم البدل ہوگا. چونکہ آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی ثواب مل جائے گا. یہ چاشت کی 4 رکعت بڑی برکتوں والی ہوں گی انشاءاللہ، اور بہت ہی ثواب ملے گا. تو اس لیے غمگین نہ ہو، 4 رکعت اپنے گھر میں پڑھ لیں سب لوگ، اور خوشی محسوس کریں. اور دیگر جو عید کی سنتیں ہیں وہ زندہ کریں، جیسے نہانا دھونا، جیسے انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس نماز پڑھانے والا تو ہے کوئی، لیکن 4 بالغ مرد نہیں ہو سکتے گھر میں کسی بھی وجہ سے. تو کیا آپ صرف چاشت کی نماز پڑھیں گے، یا عید کی نماز پھر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر 2 بالغ مرد ہیں، ایک امام ایک مقتدی؟ تو ایسی صورت میں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں خود حنفی مسلک میں اختلاف ہے. ابن عابدین شامی اور دیگر علامہ طحطاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ تب بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے 2 بالغ مرد اگر ہوں. البتہ بعض دیگر علماء کی رائے ایسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 4 ہی مرد ہونے چاہیے. اور اسی لیے دیوبند کے فتوے میں بھی 2 قول ہیں، 2 طرح کے فتوے ہیں، اور اسی طرح بعض بڑے بڑے اسلامی اداروں کی بھی اس طرح کی 2 رائے ہیں.
تو میری بندے کی رائے یہ ہے کہ اگر 4 بالغ مرد نہ ہوں، 3 ہی ہوں یا 2 ہی ہوں، تب بھی آپ عید کی جیسی ہی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اگر 4 نہ ہو تو بالکل ہی معافی ہے آپ پر سے، تو آپ بالکل نہ پڑھیں. تو ایک قول کے اعتبار سے جب آپ کو اجازت مل رہی ہے تو کچھ نہ پڑھنے سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک قول کی رعایت کرتے ہوئے عید کی نماز تب بھی پڑھ لیں. اور خطبہ سنت ہے، دیں یا نہ دیں. اور خطبہ دینے کے لیے میں نے صورت بھی بتا دی، بہت ہی آسان ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہوگا اس میں. تو 2 بالغ مرد ہوں تب بھی عید کی نماز پڑھ لیں. یقیناً عید کی نماز کا جو مقصد ہے، عیدگاہ میں جا کر سارے مسلمان جمع ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، تکبیر پڑھتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، وہ 100% تو نہیں ہو سکتا. تو مجبوری کے درجے میں پھر ہم یہی کر لیں کہ جب 4 مرد نہیں ہو پا رہے تو 2 ہی عید کی نماز پڑھ لیں. اگرچہ کوشش یہی کریں کہ 4 بالغ مرد ہو جائیں. تیسری مزید ایک بات یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ جب گھر میں عید کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے پیچھے عورتیں اور بچے بھی پڑھ لیں گے. پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر جو ہے تو بچوں کی، پھر عورتوں کی صف ہوگی. اگر 2 بالغ مرد بھی نہیں ہے، صرف آپ ایک ہی مرد ہے، تو اپنی سب لوگ چاش کی نماز پڑھ لیں. اور کیونکہ میں 2 مردوں کے تعلق سے آپ کو عید کی نماز پڑھنا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ جمعے میں جب جمعہ معاف ہو جاتا ہے 4 بالغ مرد نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہاں پر جب عید کی نماز واجب ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے، تو یہ جب ساقط ہو جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو اس لیے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 2 لوگ ہوں تب بھی عید کی نماز پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر چاش کی نماز پڑھ لیں گے تب بھی دوسرے فتوے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو بھی رائے اپنائیں، کوئی اس میں حرج نہ محسوس کریں. ایک مزید بات، آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عید کے دن چاہے عید کی نماز معاف ہو چکی ہو آپ پر سے کیونکہ امام نہیں کوئی ملا، یا 4 بالغ مرد نہیں ملے، یا 2، تو آپ جو ہیں تو عید کی سنتیں تب بھی عید کی سنتیں زندہ کریں گے، چاہے آپ عید کی نماز پڑھ لیں ہو نہ پڑھ لیں ہو، چاہے چاش کی پڑھ لیں ہو. وہ سنتیں کیا ہیں؟ ایک تو نماز صبح کا، فجر کا اہتمام سے فجر کی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد غسل کر کے یعنی مسواک وغیرہ، وضو اور غسل، اور پھر اس کے بعد اچھے کپڑے اور عطر لگانا. ضروری نہیں نئے کپڑے پہنے، کیونکہ اصل سنت نئے کپڑوں کی پہننے کی نہیں ہے. اصل سنت یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، سفید ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو سفید پسند تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ہی جوڑا اچھا ہوتا تھا، جس کو ہر سال عید بقرعید پہنتے تھے، اور جمعے کے لیے بھی پہنا جاتا تھا. جس کو یہ تو آج کل کیا معمول بن گیا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ عید میں نئے کپڑے، نیا جوڑا ہو، لیکن یہ کوئی نئے جوڑے کی کوئی سنت نہیں ہے. بلکہ اصل سنت تو یہی ہے کہ ایک جوڑا ہو، ایک اچھا جوڑا ہو خصوصی، جو عید اور بقرعید اور جمعہ وغیرہ کے لیے رکھا جائے. تو اس لیے گویا کہ آپ اس سال اگر نیا جوڑا نہیں پہن رہے ہیں تو حضور کی سنت زندہ کر رہے ہیں. تو آپ آج کی سنتیں، عید کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ نماز فجر کا اہتمام، غسل، مسواک، اچھے کپڑے، عطر، اور شکرانے کے طور پر آپ جو ہیں تو آج روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کے رسول نے جب اللہ نے کہا روزہ رکھو تو رکھیں گے، جب کہا نہیں رکھو تو نہیں رکھیں گے. عید کے دن رکھنا منع ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے. اور اس لیے سنت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم 3 یا 1 یا 5 یا 7 طاق عدد کھجور کھا لیں. اگر کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھا کھا لیں، طاق عدد چمچوں سے 1 چمچہ، 2 یا 3 چمچے یا 5 چمچے، وہ آپ یا 7 آپ اس کو کھا کر پھر عید کی نماز پڑھیں. نہیں تو کوئی بھی نمکین میٹھی چیز نہ ہو، نہ مناسب نہ لگے آپ کو تو کوئی نمکین چیز، کوئی بھی چیز کھا کر عید کی نماز پڑھنے جانا، یہ بھی ایک سنت ہے اور خوشی کا اظہار ہے. صدقہ فطر نہ دیا ہو تو وہ بھی دینا سنت ہے عید سے پہلے، اور خوش و خرم دکھائی دینا بھی ایک سنت ہے. تو آپ اگر اپنے گھروں میں بھی عید پڑھ رہے ہو یا نہ بھی پڑھ رہے ہو، چاش پڑھ رہے ہو، تب بھی خوش و خرم دکھائی دیں، نہا دھو کر تیار ہو کر زیب و زینت کے ساتھ خوش و خرم دکھائی دیں. اور عید کی تکبیرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ رمضان کے دن پورے ہونے کے بعد تم خوب اللہ کی تکبیر، اللہ کی تعظیم کرو. اسی لیے سنت ہے جب بھی آپ عید کا چاند دکھ جائے اللہ اکبر کہیں
اور اللہ اکبر کہے کہ کوئی بھی بات کریں پہلے اللہ اکبر کہیں کہ اللہ اکبر عید کا چاند ہو گیا، اللہ اکبر ہم خوش ہیں، اللہ اکبر ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اور چلتے پھرتے بھی اللہ اکبر کہیے، خوب اللہ کی تکبیر بیان کریے، پڑھیے زبان سے، اور صبح فجر بعد اور زیادہ کثرت سے پڑھیے، اور عید کی نماز تک پڑھتے رہیے۔ یہ پڑھنا زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلکے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کئی صحابہ سے اور تینوں امام سے، اور حنفیہ میں امام یوسف اور امام محمد سے بھی یہی مروی ہے کہ زور سے پڑھنا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے، ایک فتویٰ یہ ان سے، ایک روایت ہے کہ زور سے پڑھنے کی، اور ایک روایت ہلکے سے پڑھنے کی۔ تو زور سے پڑھنے کی جو روایت ہے اس کو بہت سارے حضرات نے ترجیح دی ہے، اس لیے ہم زور سے اللہ اکبر یعنی جہری، یعنی لوگ سنیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چاہے تو خوش الحانی سے پڑھیں، اپنے پڑھیں، لیکن مل کر پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، چاہے یوں کہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ اصیلا، یا خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا جس انداز سے بھی آپ پڑھیں، تو یہ تکبیر کہنا آج کے دن کی سنت ہے۔ اس طرح سے گویا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جو اس آیت میں فرمایا گیا، آپ نے عید کی نماز پڑھ کر یا اس دن کی سنتیں زندہ کر کے آپ نے شکر پورا ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ مسلمانوں کی خوشی کا راز اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں کی خوشی کا راز دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد پر ہے۔ جن حضرات نے روزہ رکھا، عبادت، ذکر، رمضان کا مبارک مہینہ ملا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیا؟ تو مسلمانوں کی خوشی کا انداز ایک ظاہری ہے اور ایک حقیقی ہے۔ ظاہری تو اچھے کپڑے وغیرہ پہننا، نہا دھونا اور ملنا جلنا عید کے دن، اور حقیقی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، کیونکہ ہمارا شکر بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، ہمارا غم، ہمارا شکر، ہماری نعمتیں سب اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہماری شان سب سے نرالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلدی سے اس بیماری سے نجات عطا فرما کر ہم سب کو رمضان کی تمام رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لمحات باقی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان